الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ترجمہ کنز الایمان، بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ تفسیر سیرۃ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ اس آیت میں کفار کے اس قول اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے اور ہم خود تحریف، تبدیلی، زیادتی اور کمی سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت، یاد رہے کہ تمام جن و انس اور ساری مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے کہ قرآن کریم میں سے ایک حرف کی کمی پیشی یا تغیر اور تبدیلی کر سکے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اس لیے یہ خصوصیت صرف قرآن شریف ہی کی ہے، دوسری کسی کتاب کو یہ بات میسر نہیں۔ قرآن کریم کی یہ حفاظت کئی طرح سے ہے۔ نمبر 1، قرآن کریم کو معجزہ بنایا کہ بشر کا کلام اس میں مل ہی نہ سکے۔ نمبر 2، اس کو معارضے اور مقابلے سے محفوظ کیا کہ کوئی اس کی مثل کلام بنانے پر قادر نہ ہو۔ نمبر 3، ساری مخلوق کو اس سے معدوم کرنے سے عاجز کر دیا کہ کفار شدید عداوت کے باوجود اس مقدس کتاب کو معدوم کرنے سے عاجز۔ تاریخ شاہد ہے کہ اگر کسی نے قرآن کے نور کو بجھانے، اس میں کمی، زیادتی، تحریف اور تبدیلی کرنے یا اس کے حروف میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش بھی کی، وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ قرامطہ کے ملحد اور گمراہ لوگ سینکڑوں سال تک اپنے تمام تر مکر، دھوکے اور کوفتیں صرف کرنے کے باوجود قرآن کے نور کو تھوڑا سا بھی بجھانے پر قادر نہ ہو سکے، اس کے کلام میں ذرا سی بھی تبدیلی کر سکے، نہ ہی اس کے حروف میں سے کسی ایک حروف کے بارے میں مسلمانوں کو شک و شبہ میں ڈال سکے۔ اسی طرح قرآن مجید کے زمانہ نزول سے لے کر آج تک ہر زمانے میں اہل بیان، علم لسان کے ماہرین، ائمہ بلاغت، کلام کے شہسوار اور کامل اساتذہ موجود رہے۔ یوں ہی ہر زمانے میں بکثرت ملحدین اور دین و شریعت کے دشمن ہر وقت قرآن عظیم کی مخالفت پر تیار رہے، مگر ان میں سے کوئی بھی اس مقدس کلام پر اثر انداز نہ ہو سکا اور کوئی ایک بھی قرآن حکیم جیسا کلام نہ لا سکا اور نہ ہی وہ کسی آیت قرآنی پر صحیح اعتراض کر سکا۔ یہاں قرآن مجید کی حفاظت سے متعلق ایک حکایت ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مامون رشید کی مجلس میں ایک یہودی آیا اور اس نے بڑی نفیس، عمدہ اور ادبیانہ گفتگو کی۔ مامون رشید نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے انکار کر دیا۔ جب 1 سال بعد دوبارہ آیا تو وہ مسلمان ہو چکا تھا اور اس نے فقہ کے موضوع پر بہت شاندار کلام کیا۔ مامون رشید نے اس سے پوچھا، تمہارے اسلام قبول کرنے کا سبب کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، جب پچھلے سال میں تمہاری مجلس سے اٹھ کر گیا تو میں نے ان مذاہب کا امتحان لینے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ میں نے تورات کے 3 نسخے لکھے اور ان میں اپنی طرف سے کمی پیشی کر دی۔ ان کے بعد میں یہودی معبد میں گیا تو انہوں نے مجھ سے وہ تینوں نسخے خرید لیے۔ پھر میں نے انجیل کے 3 نسخے لکھے اور ان میں بھی اپنی طرف سے کمی پیشی کر دی۔ جب میں یہ نسخے لے کر عیسائیوں کے گرجے میں گیا تو انہوں نے بھی وہ نسخے خرید لیے۔ پھر میں نے قرآن پاک کے 3 نسخے لکھے اور ان کی عبارت میں بھی کمی پیشی کر دی۔ جب میں قرآن پاک کے وہ نسخے لے کر اسلامی کتب خانے میں گیا تو انہوں نے اپنے ان نسخوں کا بغور مطالعہ کیا اور جب وہ میری کی ہوئی زیادتی پر مطلع ہوئے تو انہوں نے وہ نسخے مجھے واپس کر دیے اور خریدنے سے انکار کر دیا۔ اس سے میری سمجھ میں آ گیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔
میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب ڈھیروں نے کیا